بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارے مخارج کی سیریز چل رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے ویڈیوز کے اندر حلق کے بارے میں پڑھا، حلق کے 3 پارٹس سے، اس سے 6 لیٹرز ادا ہو رہے تھے۔ ہم نے اچھے طریقے سے ان کو پڑھا، ان کی ادائیگیوں کو کمپلیٹ بنایا، قرآن پاک سے ان کی پریکٹس کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے جوف دہن کو جانا، حروف مدہ واو الف یا مدہ کو جانا۔ پھر اس کے بعد ہم نے حروف لہاتیہ کو پڑھا، اور ہم نے بہترین طریقے سے ادائیگی کرنے کے بعد ہم نے قرآن پاک سے ان کی پریکٹس بھی کی ہے، اور ہم نے بتایا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، لوگ غلط کس طرح پڑھتے ہیں اور صحیح کیا ہے۔ تو اگر آپ نے میری ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں تمام ویڈیوز کی لنک سینڈ کر دوں گا، آپ جائیے میری ویڈیوز کو جا کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج ہم حروف شجریہ جیم شین یا کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم ان کے مخرج کو جانیں گے۔ تو ان کے مخرج کو جاننے سے پہلے آج میں آپ کو ایک نئی چیز پڑھانے والا ہوں کہ ہمیں مخرج معلوم کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو مخرج معلوم کرنے کے میرے پاس 2 طریقے ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے تو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، اس کے بعد ہم جیم شین یا کے مخرج کی طرف آتے ہیں۔ تو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جس لیٹرز کا مخرج معلوم کر رہے ہیں اس کو لکھ کر اس کے اوپر جزم دے دیں گے، اور اس سے فرسٹ میں ہم الف لے آئیں گے، اس کے اوپر زبر دے دیں گے۔ اگزامپل کے طور پہ ہم نے تا کا مخرج معلوم کرنا ہے، تو ہم تا کو لکھیں گے، اوپر جزم دے دیں گے، اس سے فرسٹ میں الف لے آئیں گے، اس کے اوپر زبر دے دیں گے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے تو سٹارٹنگ لاسٹ والی جو ہماری پوزیشنز ہوگی، زبان کی، دانتوں کی، حلق کی، جو بھی جہاں جس کی بھی پوزیشنز ہوگی وہ ہمارا مخرج ہوگا۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں تا کا مخرج کیا تھا۔ ات ات۔ تو آپ نے دیکھا ہماری زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دانتوں کی بیک سائڈ پہ لگ رہی ہے۔ ات ات ات۔ اب اسی طرح دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ مخرج معلوم کرنے کا یہ ہے، آپ نے جس لیٹرز کا مخرج معلوم کرنا ہے ہم اس کو سب سے پہلے لکھیں گے اور اس کے اوپر زبر دے دیں گے۔ اب اور اس کے بالکل ساتھ ہی ہم ہا لگا دیں گے، یہ جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ والی ہا لگا دیں گے۔ تو اب جو ہمارا سٹارٹنگ والی ہماری جو پوزیشنز ہوگی وہ ہمارا مخرج ہوگا۔ اب اگزامپل کے طور پہ اب اسی طرح ہم تا کا مخرج معلوم کر رہے ہیں، تو تا کو ہا سے ملا رہے ہیں، تہ تہ۔ تو آپ دیکھیں ہماری زبان سٹارٹنگ کہاں سے لے رہی ہے؟ ہماری زبان سامنے والے دانتوں کے اوپر کے سامنے والے دانتوں کی بیک سائڈ پہ لگ رہی ہے، تو یہاں سٹارٹنگ لے رہی ہے، تو تا کا مخرج یہی ہے۔ جیم کا مخرج ادا کر لیتے ہیں، اج اج اج۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہم پہلے طریقے جو ہم نے پہلا طریقہ مخرج معلوم کرنے کا بتایا ہے اس کے ذریعے سے ہم مخرج معلوم کر رہے ہیں جیم کا، اج اج۔ تو آپ نے دیکھا ہماری زبان کا سینٹر والا حصہ اوپر کے تالو کو لگ رہا ہے، جس سے جیم ادا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح مخرج معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ تو ہم چلتے ہیں جیم شین یا کے مخرج کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان کا مخرج بیان کر دیں، پھر اس کے بعد ہم جانیں گے کہ واقعی جو ہم نے مخرج معلوم کرنے کے 2 طریقے بیان کیے ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ تو جیم شین یا کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا سینٹر والا حصہ جب اوپر کی طرف اٹھے اور تالو کو ملے، اس سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں۔ یہ معلوم ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے طریقے کی طرف جو ہم نے بتایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ کیا واقعی ہی جیم اسی طرح ادا ہوتا ہے، شین اور یا اس طرح ادا ہوتے ہیں۔ تو اگزامپل کے طور پہ اج اج۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری زبان کا سینٹر والا حصہ اوپر کی طرف لگ رہا ہے، اس سے جیم ادا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَ۔ تو ہماری زبان کا سینٹر والا حصہ اوپر کے تالو کی طرف لگ رہا ہے، جس سے جیم ادا ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح شین کا مخرج بھی ہماری زبان کا سینٹر والا حصہ اوپر کی طرف اٹھے۔ تو آپ نوٹ کریں، جیم کا مخرج معلوم کرنے کے لیے میں نے کہا کہ زبان کا سینٹر والا حصہ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے، لیکن شین کا مخرج معلوم کرنے کے لیے میں نے کہا کہ زبان کا سینٹر والا حصہ اوپر کی طرف اٹھے، تالو کو نہ لگے۔ اگزامپل کے طور پہ اش اش اش۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری زبان کا سینٹر والا حصہ اوپر کی طرف اٹھا لیکن تالو کو نہیں لگا،
اس کی وجہ کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ شین کی ایک صفت ہے تفشی، پھیلنا، منہ کے اندر ساؤنڈ کو پھیلنا. اگر ہم سینٹر والا حصہ اوپر کے تالو کی طرف لگا دیں گے تو جو ہمارا ساؤنڈ نکل رہا ہے وہ رک جائے گا. تو ہمارے ساؤنڈ رکنے کی وجہ سے شین ادا صحیح طریقے سے نہیں ہوگا. تو ہمیں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے، جیسے کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے جس سے شین ادا ہوگا اور منہ کے اندر ایک ساؤنڈ بھرا جائے گا، پھر اس کے بعد شین باہر نکلے گا. شین شین شین. تو تفشی اس کی صفت ہے پھیلنا منہ کے اندر. تو اسی لیے ساؤنڈ کو بند کر دیں گے، زبان کو اوپر کے تالو سے لگا دیں گے تو اس سے شین ادا نہیں ہو سکتا. تو تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ضروری ہے. تو اس کا مطلب ہم نے شین کو جانا کہ زبان کا سینٹر والا حصہ اوپر کی طرف، اوپر کے تالو کی طرف اٹھے، لگے نہیں. جیسا کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَالشَّمْسِ 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 وش وش وش. آپ غور کریں، آپ کی زبان کا سینٹر والا حصہ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے، تالو کو نہیں لگ رہا. اب اسی طرح ہم یا کا مخرج معلوم کرتے ہیں. تو یا میں بھی غور کیجئے گا کہ جب یا کا مخرج معلوم کرتے ہیں، یا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا سینٹر والا حصہ اوپر کی طرف اٹھے لیکن شین سے بھی زیادہ فاصلہ ہو. تالو کے اور زبان کے سینٹر والے حصے کے درمیان جتنا شین کا فاصلہ تو اس سے زیادہ فاصلہ ہونا چاہیے. اگزامپل کے طور پہ ای 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 ای. آپ غور سے دیکھیں، زبان تھوڑی سی اٹھ رہی ہے. آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں. تو زبان دیکھیں، شین کا فرق، یا کا فرق اور جیم میں دیکھیں. یہ دونوں میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کتنا فاصلہ ہے. جیم میں بالکل بھی فاصلہ نہیں ہے تالوں کے درمیان، اور یا کے اندر بہت زیادہ فاصلہ ہے، شین کے اندر تھوڑا سا ہے. تو سب سے پہلے جیم، پھر اس کے بعد تھوڑا سا فاصلہ، جب شین کو ادا کریں گے تھوڑا سا فاصلہ تالو میں رکھا جائے گا. پھر اس کے بعد یا کو ادا کریں گے تو تھوڑا سا زیادہ فاصلہ شین کی بنسبت زیادہ رکھا جائے گا. تو ایگزامپل کے طور پہ یا کی ایگزامپل ہے وَيُمْدِدُكُمْ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَيَجْ. دیکھیں وَيَجْ یا پھر جیم. ہم یا کو بھی پڑھ رہے ہیں اور جیم کو بھی پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیں، غور کریں، یا کی دفعہ میں زبان تھوڑا سی اوپر اٹھی ہے لیکن جیم میں فل اوپر تالو کو لگ گئی. وَيَجْ 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 وَيَجْ. تو زبان جیم کی طرف میں فل اوپر لگتی ہے تالو کی طرف، اور یا میں تھوڑی سی اٹھتی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو جیم، شین، یا کا مخرج معلوم ہو گیا ہوگا. تو ہمارا کام آپ کو بتانا ہے، پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کی پریکٹس کریں گے. اور اجازت دیجیے، آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے، اور تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو موصول ہو سکے. اور لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ حاصل ہو. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے.